لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، آج اس محفل کے اندر میرا عنوان ہے نکاح کے موقع سے نوشے کو صحرا پہنانا یا پہننا، اور نکاح کے دن ہاتھ میں چاقو پکڑنا۔ ایک بات یاد رکھیے، جو کام سنت سے ثابت ہو اس کام کو سنت کے طریقے پر کرنا ضروری ہے۔ اگر سنت طریقے پر کام نہیں ہوگا تو وہ کام بدعت کہلائے گا، ناجائز کہلائے گا، درست نہیں ہوگا۔ نکاح اور نکاح سے متعلق تفصیلی احکام حدیث پاک اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتے ہیں، اور حدیث پاک اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مذکور ہیں۔ ان احکام کے اندر نوشے کو صحرا پہنانا یا پہننا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے نکاح کے دن، نکاح کے وقت اس کے ہاتھ میں چاقو پکڑنا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ معلوم ہوا نوشے کا صحرا پہننا، اسی طرح سے نکاح کے وقت ہاتھ میں چاقو پکڑنا شرعی نقطہ نظر سے درست اور صحیح نہیں، خلاف سنت ہے۔ اور جو کام سنت طریقے پر نہ ہو، سنت کے خلاف ہو، ظاہر سی بات ہے وہ باعث گناہ ہے، وہ عمل گناہ ہے، درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، من احدث فی امرنا فلیس منہ رد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے جو شخص ہمارے معاملے کے اندر اپنی طرف اضافہ کرے اور وہ ہمارے طریقے میں سے نہ ہو تو وہ طریقہ مردود ہے، وہ طریقہ قبول نہیں ہے، وہ طریقہ قابل رد ہے۔ یعنی جو کام قرآن و حدیث سے راست یا قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے اصول و ضوابط اور شریعت اسلامی کے جو اصول ضوابط ہیں اس کے مطابق وہ کام نہ ہو تو وہ کام بدعت کہلاتا ہے۔ انہی میں سے یہ بھی کام ہے، نوشے کو صحرا پہنانا یا پہننا، اور نکاح کے دن ہاتھ میں چاقو پکڑنا انہی کاموں میں سے ہے، یعنی جائز درست نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف الجہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد 5 صفحہ 200 تا 201 پر لکھا ہے کہ یہ ہندوانہ رسم ہے۔ یعنی جو لوگ ہندو برادری سے اسلام میں داخل ہوئے تو لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے بہت سے وہ کام کرتے رہے جو اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کرتے ہوئے آ رہے تھے۔
انہی میں سے ایک کام یہ بھی ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے نوشے کو صحرا باندھنا یا باندھانا، پہننا یا پہنانا یہ ہندوانہ رسم ہے، اسی لیے جائز درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح ارشاد موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی دوسری قوم کی نقل کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے، وہ غیر کی تہذیب ہے، غیر کی ثقافت ہے جس کو اپنانے سے اسلام روکتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کا اپنا ہر طریقہ ہے، اسلام نے ہر میدان زندگی کے اندر ہر کام کی رہنمائی کیا ہے، لہذا اس کے مطابق اگر نکاح ہوتا ہے یقیناً وہ نکاح بابرکت ہوگا، اور جو نکاح سنت کے مطابق نہیں ہوگا اس میں برکت نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔